پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے یوم سیاہ منایا جائے گا۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں قبضہ کیا تھا۔ دوستو، محمد اورنگزیب ہیں پاکستان کے فائنانس منسٹر۔ یہ گئے امریکہ IMF کے سامنے نتمستک ہونے کے لیے کہ بھیا کچھ پیسے اور دے دو۔ وہاں پہ رپورٹرز نے ایک بات پوچھی ان سے اور انہوں نے جھٹ سے بھارت کے اوپر ایک کمنٹ کر دی۔ کمنٹ یہ تھا کہ نو ٹریڈ وتھ نیبرز illogical، یعنی کہ اس میں کوئی لاجک ہی نہیں ہے، اس میں کوئی تتھ ہی نہیں ہے کہ صاحب نیبرز کے ساتھ آپ ٹریڈ نہ کریں۔ جہاں پر 27 اکتوبر یوم سیاہ، یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ کشمیری نو ٹریڈ ود نیبرز illogical، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اور پاکستان کے فائنانس منسٹر انڈیا سے ٹریڈ چاہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ انہوں نے تو بھارت کا نام ہی نہیں لیا۔ تو بھائی جب آپ نیبرز کی بات کرتے ہیں نا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ بات کر رہے ہیں انڈیا کی، ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں اگر نیبرز کا نام لیا جائے گا تو اس کا مطلب کیا؟ اچھا، اب ان سے یہ سوال کیا گیا تھا، انڈیا کے ساتھ ٹریڈ پر ان سے سوال کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نو ٹریڈ ود نیبرز، اس کی کوئی سینس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں انہوں نے کیا کہا آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ نو ٹریڈنگ ود یور نیبرز ڈز ناٹ میک سینس، فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب سیڈ، جبکہ ان سے ایک سوال کیا گیا کہ جو ریجنل ٹریڈ ہے اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم جو اپنے نیبرز ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں یا آلریڈی انگیجنگ ود اٹس نیبرز، پاکستان کی بات کریں وہ کنٹری کی اپنے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی SCO کروائی ہے اور جیو پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ دے آر افیکٹنگ ریجنل ٹریڈ ور آؤٹ سائڈ ہز پرویو، اور پھر کہا پاکستان واز آلریڈی انگیجنگ ود اٹس نیبرز۔ اچھا، پہلے تو میرا سوال یہ ہوگا کہ انہوں نے جو یہ فرمایا کہ پاکستان آلریڈی انگیجنگ ود اٹس نیبرز، تو یہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ بتائیے گا ذرا، یہ کہاں پر ہوا، کیسے ہوا؟ اچھا، سم ٹائمز مجھے لگتا ہے کہ ہم نا خود کلامی کرتے ہیں، ہر تھوڑے دن کے بعد نا خود کلامی سامنے آتی ہے، یا پھر جو کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے نا، ٹھیک ہے نا، جو بچپن سے ہم سنتے چلے آئے ہیں، تو کندھوں پر بیٹھے ہوئے جو فرشتے ہیں یا تو ان سے ہی بات کرتے رہتے ہیں ہم، اور یا پھر ہم خود کلامی کرتے ہیں اپنے آپ سے۔ خود کلامی کہتے ہیں اپنے آپ سے بات کرنا کہ ہاں جی انڈیا سے ٹریڈ کرنی چاہیے، نہیں دیکھیں نا کیا حالات ہیں، انڈیا سے ٹریڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ انڈیا سے ٹریڈ نہ کرنا صحیح بات نہیں ہے۔ کیسے صحیح بات نہیں ہے؟ انڈیا ہمیں کیا کیا کچھ کہتا رہتا ہے، یہ اس قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہم آپس میں اپنے یا تو فرشتوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں یا خود کلامی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی انڈیا کی فائنانس منسٹر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان سے ٹریڈ کرنی چاہیے؟ آپ نے کبھی سنا ہے؟ بلکہ ٹریڈ کی کیا بات آپ چھوڑیں کہ انڈیا کے فائنانس منسٹر جو ہیں سیتا رامن، وہ کیسے بات کریں گی ٹریڈ کی پاکستان سے؟ انہوں نے تو کبھی پاکستان کا نام ہی نہیں لیا، میں نے تو کبھی آج تک ان کے منہ سے جو ہے نام نہیں سنا۔ اچھا، ویسے اورنگزیب صاحب جو ہے نا، وہ جو نئے یہ منسٹر ہیں اب، یہ کافی ڈیسنٹ ٹائپ کے ہیں، یعنی اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ کافی ایسے فائنانس منسٹر جو ہیں وہ باتیں، بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑی ہی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر، مطلب کہ زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں کرتے۔ لیکن اب جو انہوں نے یہ بات کی ہے یہ بھی ایک سوال کے جواب میں، ورنہ وہ تھوڑا ذرا پیچھے ہٹ کے رہتے ہیں، پتہ ہی ہے آپ کو، ذرا سی بات ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے، لیکن انہوں نے اب یہ بات کی ہے تو اس کے اوپر بات تو ہوگی۔ تو میرا تو سوال یہ ہے کہ سر، یا تو آپ خود کلامی کرتے رہتے ہیں اپنے آپ سے ہی، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ نیبرز کے ساتھ ٹریڈ نہ ہونا illogical ہے اور اس کی کوئی سینس نہیں بنتی، تو پھر سوال یہ ہوگا کہ آپ نے اتنے سالوں میں کسی بھی گورنمنٹ نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کیوں نہیں کی؟ آپ ٹریڈ کیوں نہیں کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ illogical چیزیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ آپ خود یہ مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم illogical چیزیں کر رہے ہیں، وی آر illogical، کیونکہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہے آپ۔ تو یہ خود ہی مان رہے ہیں آپ۔ اور پھر جو میرا سوال تھا کہ انڈیا کی فائنانس منسٹر نے کبھی آج تک یہ بات کی ہے کہ جی ہمیں ٹریڈ کرنی چاہیے پاکستان سے، نہیں کرنی چاہیے، جی ہمیں کرنی چاہیے، نہیں جی دیکھیں حالات تو یہ ہیں، ویسے یہ illogical ہے یا یہ لاجیکل ہے؟ کبھی آج تک تو ان کے تو منہ سے نام ہی نہیں سنا۔ اچھا، پھر ایک اور بات، اس میں ذرا کمپیریزن بھی اگر آپ کر لیں، ذرا پوچھئے گا صاحبوں کہ جو ٹریلینز آف ڈالرز کا بجٹ بناتی ہیں اور پھر اس کو اناؤنس کرتی ہیں، پڑھتی ہیں، سیتا رامن، وہ کون سی گاڑی پر پہنچی تھی بجٹ سنانے کے لیے؟
اور جو پاکستان کے فائنانس منسٹر ہوتے ہیں جو کہ ایک عرصے تک اسحاق ڈار صاحب رہے ہیں، وہ کون سی گاڑی پر سفر کر کے پہنچتے ہیں پارلیمنٹ؟ ذرا تھوڑا سا ذرا وہ اس کے اوپر ریسرچ کر لی جائے. آپ یہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی اس کے اوپر کہا تھا جب بجٹ پیش کیا تھا کہ وہ کنٹری جس کا بجٹ ٹریلینز آف ڈالرز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ٹریلینز میں جس کا بجٹ ہوتا ہے، اور اس کے بجٹ میں بلینز جو ہوتے ہیں وہ اپنے نیبرز کنٹریز کے لیے ہوتے ہیں، نیبرنگ کنٹریز کے لیے، پاکستان کے علاوہ، اس کی فائنانس منسٹر جب پہنچتی ہے تو وہ چھوٹی سی اپنی بنائی ہوئی گاڑی جو ماروتی ہوتی ہے اس کے اوپر پہنچتی ہے، یعنی کہ اپنے ملک کے اندر کی بنائی ہوئی وہ اس گاڑی پہ سفر کری. اچھا، نہ اس کو کوئی جان کا ڈر ہے کہ اس کی جو ہے بلٹ پروف گاڑی ہو، نہ اس کو کوئی اور ڈر ہے، نہ اس نے کوئی شوشا کرنی ہے، نہ اس کو یہ ہے کہ بھئی دیکھو لوگ کیا کہیں گے، فائنانس منسٹر تھوڑی تو بڑی کرولا تو لے لوں یا یہ تو لے لوں. نہیں، وہ جو ہے انہوں نے اس میں پہنچنا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بلٹ پروف تو خیر ہے ہی لازمی کیونکہ حالات وہاں پہ ویسے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو لیکن ٹشن دیکھیں آپ، ٹشن ملاحظہ کریں آپ، تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. سر چھڑ ہی دیو، کوئی فائدہ ہی نہیں اس کے اوپر. ٹریڈ ہوتی رہتی ہے، میں آپ کو بتا دوں. ٹماٹر آتے ہیں، ایگزیکٹلی ٹماٹر پاکستان پہنچتے ہیں کہاں سے؟ وہ ممبئی سے ہوتے ہوئے، دلی سے ہوتے ہوئے، پھر وہ کہاں پہنچتے ہیں؟ دبئی، اور دبئی سے پھر وہ کراچی، اور کراچی سے پھر وہ لاہور. اتنا لمبا سفر کاٹ کے پہنچتے ہیں ٹماٹر. کین یو امیجن؟ دوائیاں بھی پہنچ رہی ہیں. بلکہ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ تو یہ سوچ رہے ہیں، وہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ سر یہ جو آپ نے ابھی تک پیسے نہیں دیے، یہ جو دوائیاں لی تھیں ہم سے، وہ پیسے کٹو، رسیداں کٹو، پیسے کٹو ساڑھے. تو پہلے پیسے تو دے دیں پھر تجارت کی بات کریں. لیکن بڑے افسوس کی بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں اس وقت کہ ہم ہی لوگ کہتے ہیں کہ تجارت ہونی چاہیے. وہ اس لیے کہ ہر تھوڑے دن کے بعد نا یہ شوشا کوئی نہ کوئی چھوڑ دیتا ہے، ٹریڈ ہونی چاہیے. کرتے مطلب کرنی نہیں ہے آپ نے صرف یہ شوشا چھوڑنا ہوتا ہے. نیبرز کے ساتھ تو آپ کو ٹریڈ کرنی ہی چاہیے، کرنی ہی پڑے گی. اب دوستوں 2-3 چیزیں ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا. یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو ہم نہ بھولیں. ہم لوگ ایران، اسرائیل، حماس، حزب اللہ، یوکرین، رشیا، ان کو تو کور کر ہی رہے ہیں، لیکن بغل کا جو ناسور ہے آپ اس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ رائٹ. اب دیکھیے، بھارت کی اکانومی تقریباً اس سمے راؤنڈ 2.8 ٹریلین کی تھی. 2.8 ٹریلین کے آس پاس کی تھی بھارت کی اکانومی 2019 میں، جب بھارت نے پاکستان سے ٹاٹا بائے بائے بولا تھا. ٹھیک ہے، ایک تو MFN بھارت نے ہٹا دیا، دوسرا پاکستان نے بھارت سے بولا کہ ہم تمہارے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے. وہ انہوں نے کرا اگست میں جا کے. ٹھیک ہے، جب بھارت نے 370-35 سے ہٹایا تھا اس کے بعد تو پہلے ہم نے MFN واپس لے لیا اپنا جو ہم نے دیا تھا، کیونکہ پاکستان نے تو دیا نہیں تھا خیر اینی وے، اور پھر بعد میں اسی سال پاکستان نے بولا ٹریڈ بند کرو. دوستوں تو جب 2019 میں پاکستان کے ساتھ پورا ٹریڈ اور کامرس کا معاملہ بند ہوا اگست میں، تو بھارت کی جو GDP تھی دیٹ واز 2.8 ٹریلین US ڈالرز. آج کی تاریخ میں 4 ٹریلین کراس کر گئی ہے. اٹ از کراس 4 ٹریلین. تو اب آپ بات بتائیے کہ کیا بھارت کو پاکستان کی ضرورت ہے ٹریڈ کے لیے؟ ڈز انڈیا ایکچولی نیڈ پاکستان؟ تو دوستوں جب سے بھارت ہٹا ہے اس پورے ٹریڈ اور کامرس کے معاملے سے، پاکستان سے رشتے ٹوٹے ہیں. چاہے پاکستان نہیں توڑے ہوں، بھارت کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. پاکستان پنوتی ہے، وہ 2019 میں وہ پنوتی ہٹ گئی تو بھارت نے ترقی کری. اور میں تو یہی بولوں گا یار، پاکستان سے جتنا دور رہو بھارت کی اتنی ترقی ہوگی. دوستوں میں ہوں مکیش شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل انڈیا ورسز پاکستان میڈیا. پاکستان کے فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب IMF سے بھیک مانگنے واشنگٹن میں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ویاپار سنگٹھنوں یا گلیاروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح کام ہے. موجودہ سرکار دیش میں آرتھک ستھرتا لانے کے لیے پریاسرت ہے. وہیں وت منتری محمد اورنگزیب نے پڑوسی دیشوں کے ساتھ ویاپار میں کمی پر ناراضگی ویکت کی ہے. اورنگزیب نے کہا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ویاپار نہ کرنا کوئی مطلب نہیں رکھتا. اس کا مطلب پاکستانی انڈیا سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ بے شرم پاکستان 27 اکتوبر کو بلیک ڈے مناتے ہیں اور 28 اکتوبر کو ٹریڈ کی بات کرتے ہیں.